بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ شیلف میں چند کتابیں تھیں مگر وہ کتابیں مضبوط زنجیر میں جکڑی پڑی تھیں جسے دیکھ کر نوجوان حواس باختہ ہو گیا، مگر تجسس کے باعث جب اس نے زنجیر توڑی تو اچنبھے میں پڑ گیا۔ اور پھر آگے سنتے ہیں۔ آج ہیلر بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے اس شخصیت کا ایڈریس معلوم ہو گیا تھا جس سے ملاقات کے سپنے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ 12 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار ایرک کا ایک ناول ڈیڈ مین پڑھا تھا۔ گویا اس کے بعد وہ اس کا فین ہو گیا تھا۔ ہارر ناولز اسے شروع سے ہی پسند تھے۔ آج تک اس نے جتنے بھی ہارر ناول نگاروں کو پڑھا تھا ان میں سے کوئی بھی جان ایرک کے قلم کی کاٹ کا مقابلہ کرنے کا اہل تک نہیں تھا۔ اس نے ایرک کے ہر ایک ناول کو سینکڑوں بار پڑھا تھا۔ جب بھی اس نے دوبارہ ناول پڑھا اسے وہ ناول پہلے سے زیادہ دلچسپ لگا، مگر جب وہ 20 سال کا ہوا تو جان ایرک کے ناول ایک دم آنے بند ہو گئے۔ حالانکہ ہر ماہ باقاعدگی سے ناول آ رہا تھا۔ جب ناول آنے بند ہوئے تو کسی نے کہا جان ایرک مر گیا ہے، مگر اس خبر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ 1 سال گزرنے کے بعد تو گویا لوگوں نے اسے واقعی مردہ تصور کر لیا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی ہیلر کے دل نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ جان ایرک مر چکا ہے۔ اس نے کافی جدوجہد کے بعد اس پبلشر کا پتہ لگا ہی لیا جو جان ایرک کے ناول چھاپتا تھا۔ اس نے جب بھی اس پبلشر سے جان ایرک کا ایڈریس پوچھا تو پبلشر نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار جب ہیلر نے دیکھا کہ وہ کسی طور پر بتانے کو راضی نہیں ہے تو اس نے 1 سال کی جمع شدہ اپنی پاکٹ منی اس کے حوالے کر دی۔ تو اس نے ایک پرچی پر اسے ایڈریس لکھ دیا، یعنی کہ رشوت کے بدلے ایڈریس۔ پتہ دوسرے شہر کا تھا، اس لیے اس نے مام اور ڈیڈ سے اسکول کا ٹور بہانہ کیا اور پھر تیار ہو کے صبح سویرے نکل پڑا۔ شام سے 1 گھنٹہ پہلے وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ بنگلہ کسی عمارت جیسا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سالوں سے یہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں رہا۔ اس نے گیٹ پر دستک دی، ناک ناک، مگر اندر سے کسی قسم کی ہلچل پیدا نہ ہوئی۔ تو اس نے ایک بار زوردار انداز میں دستک دی تو گیٹ کا چھوٹا دروازہ جو لاک نہیں تھا ایک پراسرار آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ ہیلر نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر چھچکتے ہوئے گیٹ کے اندر قدم رکھا تو زمین پر پھیلے خشک پتوں نے شور مچایا، مگر اس کے ان احتجاج کو نظر انداز کر کے اس نے قدم آگے بڑھا دیا۔ سامنے لان تھا جس کی گھاس سوکھ چکی تھی اور پھول جنگلی جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ لان کراس کرنے کے بعد وہ سامنے جو گیلری موجود تھی اس میں پہنچ گیا، مگر اسے ابھی تک وہاں کوئی بھی آدمزاد نظر نہ آیا۔ کوئی ہے؟ اس نے آواز دی، مگر اس کی اپنی آواز گونج کر دوبارہ کانوں میں پڑی تو اس کا منہ بن گیا۔ مجھے تو لگتا ہے اب بھوتوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اس نے بڑبڑا کر کہا اور ایک کمرے کے دروازے کو اندر دھکیلا تو بے آواز اندر کھلتا گیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ تلاش کرنا شروع کیا، آن کیا اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا جس کی حالت کافی خراب تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ اچانک اس کی نظر بغلی دروازے پر پڑی تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اندرونی کمرہ ابھی بھی تاریک تھا۔ اس نے سوئچ تلاش کیے، جب بٹن آن کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ کمرہ نہیں، پورے کا پورا ہال تھا جس کی دیواروں کے ساتھ جہازی سائز کی لکڑی سے بنی الماری نصب تھی۔ الماریوں میں دنیا جہان کے مختلف موضوعوں پر کتابیں بھری پڑی تھیں۔ وہ اشتیاق سے ایک ایک الماری دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی تو اس کے منہ سے ماری خوشی کی کلکاری نکل گئی، کیونکہ اس الماری میں جان ایرک کے ناول پہلے سے لے کر آخری تک ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب ہیلر نے نہ جانے کتنی بار پڑھ رکھے تھے۔ وہ ناول کو دیکھ رہا تھا، چونک پڑا۔ اس نے غور سے دیکھا، جان ایرک کا آخری ناول جو مارکیٹ میں آیا تھا اس کے آگے موجود تھا۔ 24 یا 25 کتابیں تھیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ تمام کتابیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے۔ کمال کا پاگل پن ہے، کوئی بھلا اس طرح کتابوں کو بھی بند کر کے رکھتا ہے کیا؟
ہیلر نے سوچا اور پھر ایک دم احساس ہوا وہ اس گھر میں یہاں تک بالکل بغیر اجازت اندر آیا ہے، لہٰذا اسے باہر چلے جانا چاہیے اور کسی نہ کسی کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ یہی سوچ کر پلٹنے لگا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اب وہ دوبارہ لائبریری میں نہ آ سکے۔ یہ سوچ کر آتے ہی وہ پلٹا اور الماری میں سے ایک زنجیر میں سے جکڑی کتاب نکالی اور اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ ایک جھلک دیکھ لے، مگر کتاب پوری طرح زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اگر کوئی اوپر سے آ جاتا تو اس کی پوزیشن ایک چور کی سی ہوتی، مگر اس خدشے کے باوجود سسپینس اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا وہ کسی طرح ایک نظر کتاب پر ڈالے تاکہ علم ہو سکے کہ ان کتابوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ان کا مالک انہیں یوں زنجیروں میں جکڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ایک نظر اس کے ہتھوڑے پر پڑی۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور پھر ایک زوردار ضرب لگایا، لیکن تالا ضرب سہ نہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ تو اس نے اس تالے کو ہٹا کے کتاب کے گرد لپٹی زنجیر کو ہٹایا۔ زنجیر ہٹا کر اس نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے طویل سانس لی۔ ڈیپ بریتھنگ ہیلر، ڈیپ بریتھنگ۔ پھر اس نے جو ہی کتاب کھولی ایک تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہیلر کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں، اور جب روشنی ختم ہوئی اور ہیلر نے کتاب کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک 40 سال کا ادھیڑ عمر شخص آنکھوں پہ گول چشمہ لگائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کم بخت لڑکے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آنے والے نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ سوری سر، دراصل میں یہاں جان ایرک سے ملنے آیا تھا۔ میں نے باہر دستک بھی دی تھی، لیکن جب کسی نے جواب نہ دیا تو مجھے مجبوراً اندر آنا پڑا سر، اور جب میں یہاں آیا تو تجسس کے مارے خود کو روک نہ پایا اور کتاب کھول دی۔ میں نے سوچا شاید یہ جان ایرک کا وہ ناول ہے جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا۔ ہیلر نے کانپتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے یہاں آ کے تالا توڑ دیا۔ جانتے ہو یہ جس چیز پر تالا لگا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ، وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ آنے والے نے بدستور غصے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، میں آپ کے اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا۔ ہیلر نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے مایوسی کے عالم میں وہاں موجود کرسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس حرکت پر سر جان ایرک کا دل دکھی ہوگا، لیکن میں ان سے معافی مانگ لوں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بچہ سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ 20 سال کے بچے؟ ہیلر نے کہا تو وہ آدمی سے گھور کر رہ گیا۔ نہیں، میرے خیال میں وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور کر بھی دیں جو تم نے کیا ہے تو اس کا ازالہ شاید اب ممکن نہیں بچے۔ اب اتنے دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ہیلر نے حیران ہو کر کہا۔ کیونکہ بیوقوف لڑکے، جان ایرک اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو ہیلر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا تم، میرا مطلب آپ جان ایرک ہیں؟ ہیلر نے رک کر کہا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ تم نے پہلے کبھی جان ایرک کو دیکھا ہے یا اس سے ملے ہو؟ نہیں تو، ہیلر نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ تو کیا اب مجھے اپنا گرین کارڈ دکھانا پڑے گا کہ میں جان ایرک ہوں؟ جان ایرک نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہرگز یہ تو نہیں تھا، بس جیسا میں آپ کو سوچتا تھا آپ اس سے بالکل برعکس نکلے، اس لیے ذہن آپ کو اتنی آسانی سے جان ایرک تسلیم نہیں کر رہا۔ ہیلر نے شرمندہ انداز میں کہا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں۔ جان ایرک نے پہلے بار قدر نرمی سے بات کی۔ تو سر، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ناول لکھنا چھوڑ دیے؟ میرا مطلب ہے آپ لکھ تو ضرور رہے ہیں لیکن اشاعت کے لیے نہیں دے رہے، پبلش نہیں کروا رہے۔ آپ نے کیوں اپنے لکھے ہوئے نئے ناول کو اس طرح زنجیروں میں باندھ رکھا ہے؟ ہیلر نے ایک سانس میں کہہ ڈالا۔ جان ایرک اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سر، میں نے کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ہیلر نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں تم نے ایک سانس میں اتنے سوال کر ڈالے کہ میں تمہارے کس سوال کا جواب دوں؟ سر، آپ کو جو بہتر لگے وہی بتا دیں، ہیلر نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سر مت کہو، تم مسٹر جان کہہ سکتے ہو مجھے۔
اور رہا سوال تمہارے سوالوں کا، تو ان کے جواب اتنے سادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہے۔ میرا خیال ہے ہم دونوں کے پاس کافی وقت ہے مسٹر جان، ہیلن نے جلدی کہا۔ یہی تو وجہ ہے وقت ہم دونوں کے پاس ہی نہیں ہے، جان ایرک نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ بہرحال یہ کہانی 2 سال پہلے شروع ہوئی، جب سے میری بیوی فوت ہوئی۔ میری بیٹی ہی میری کل کائنات ہے۔ سرینا بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں کیونکہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، اس لیے سرینا شروع سے ہی بورڈنگ میں پڑھتی رہی ہے، جبکہ اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ میری زندگی مطالعہ اور ناول لکھنے میں گزری تھی، اور یقین مانو کہ میں اس زندگی سے بہت خوش تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں شروع سے گوشہ نشین ہی رہا ہوں۔ جان ایرک یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا اور کوٹ کی جیب سے ایک سگار نکال کر سلگانے لگا اور ایک گہرا کش لگا کر پھر بولنے لگا۔ پھر ایک دن پوسٹ مین ایک پارسل دے گیا۔ پارسل بھیجنے والے کا نام پتہ نہیں پتا تھا، بس وہ پارسل میرے نام پر آیا تھا۔ میں نے جب یہ پارسل کھولا تو وہ ایک بیش قیمت خاصا قدیمی قلم محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا تھا، اس قلم سے لکھا گیا ہر لفظ زندہ رہتا ہے۔ میں نے اس قلم سے لکھنے کی کوشش کی، مگر اس میں روشنائی نہیں تھی۔ میں نے اس میں روشنائی بھری، مگر قلم پھر بھی لکھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے مختلف روشنائیوں کا استعمال کیا، مگر بے سود۔ حالانکہ وہ قلم دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک دکھتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں نہیں لکھتا تھا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ قلم بالکل ٹھیک ہے، بس کمی ہے تو اس خاص روشنائی کی جس کے ڈالنے سے یہ لکھنے کے قابل ہوگا۔ قلم بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ میرا بے اختیار دل اسی سے لکھنے کو چاہتا تھا۔ میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے آیا۔ میں نے ایک سرنج کی مدد سے اپنا خون نکالا اور اس خون سے قلم کو بھر کر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو قلم لکھنے لگا۔ تم اسے پاگل پن کا نام دو یا کچھ بھی، اس قلم سے لکھنے میں سے مجھے مزہ آیا، مانو جیسے کوئی نشہ کر رہا ہو۔ اس نشے میں ڈوب کر جو پھر میں نے ناول لکھا تو کیا جاندار تحریر لکھی۔ اتنی اچھی کہانی لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب میں نے وہ ناول مکمل کیا تو کیا؟ ہیلری نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جان ایرک کی باتیں یوں سن رہا تھا جیسے کسی ہارر مووی کا اسکرپٹ سن رہا ہو، تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اس ناول کا ایک مرکزی کردار ایک روشنی کی شکل میں کتاب سے نکلتا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ ہیلن نے رک کر بولا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ہارر ناول لکھتا ہوں، اور میرے ناول کا کردار بھی عصابی قسم کا ہوتا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ایک خونی بندر تھا، اور وہ جیسے ہی باہر آیا اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے پاس ایک ریوالور تھا، اسی لیے میں نے اسے فوراً شوٹ کر دیا، ورنہ میری روٹی بوٹی کر دیتا وہ بندر، جان ایرک نے کہا۔ جان نے سگار کا ایک کش لگاتے ہوئے کہا تو ہیلر ہنسنے لگا۔ بہت خوب، کیا سٹوری ہے یہ! یقیناً آپ کے نئے ناول کا پلاٹ رہا ہوگا۔ ہیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے لڑکے۔ ہیلر، میرے دوست مجھے بیلی کہتے ہیں، ہیلر نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں دوست بنانے کا، مسٹر ہیلر۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کون سی کتاب کھول کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ اب ہم دونوں بھگتیں گے؟ کیونکہ تم نے جس کتاب کو کھولا ہے اس کا مرکزی کردار ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسا آدمی جو کسی کو دکھائی نہ دے اور زندہ انسان کی گردن مروڑ دے تو ہم اسے بھوت کہتے ہیں۔ اور بس تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں مار دے تو تم یہ سوچتے ہوئے کہ تم کیسے مرے ہو، تمہیں پتہ رہے ہو کہ تم کیسے مرے ہو۔ جان ایرک نے غصے سے چیختے ہوئے ہیلر سے کہا تو ہیلر سہم گیا۔ میرے خیال میں آپ کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہیلر نے دھیرج سے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہا تم نے۔
کیونکہ خود تم نے خوش قسمتی سے ایسی ہی کتاب کھولی ہے جس کا کردار نظر نہیں آتا، ورنہ تم ابھی تک اسے دیکھ چکے ہوتے۔ اس سے پہلے ہیلر کچھ بولتا، جان ایرک جھٹ سے بولا، تو تمہارا اس روشنی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کتاب کھولتے ہی باہر نکلی تھی؟ ہاں، یہ بات تو تھوڑی الجھانے والی ہے، ہیلر نے کہا۔ اچانک زنجیروں میں جکڑی کتابوں میں سے 3 کتاب خود شیلف سے نکل کر زمین پر آن گریں اور کتابوں کے نیچے گرتے ہی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے، تینوں کتابیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پورے ہال میں تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی، ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ ان کے سامنے ایک جوان آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ اتنا سفید تھا کہ پلاہٹ کا شبہ ہوتا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے کہ 1880 کے انگریز تہائیوں میں پہنا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک 40 سال کی خوبصورت ترین عورت سیاہ کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی کہ گویا آگ کی لپٹیں ہوں۔ مسئلہ ان دونوں کا نہیں تھا، مسئلہ تھا اس ڈریگن کا جو خود ان کے ساتھ ہی سر تانے کھڑا تھا۔ اس کا سر ہال کی چھت کو چھو رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس لمحے اس پر 2 عدد بڑے بڑے پر بھی تھے اور اس کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان پر کسی بھی وقت آگ برسا سکتا ہے۔ خوش آمدید میرے دوستو۔ ہال میں ایک آواز گونجی مگر بولنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ نوجوان نے پروقار انداز میں کہا۔ تم نہیں مجھے دے سکتے مسٹر برنز۔ ہال میں سے پھر ایک بار آواز گونجی۔ سامنے آؤ نا نامراد، ورنہ پتھر کا بنا دوں گی۔ آنے والی عورت نے گررا کر کہا۔ خاموش مس کمورا، آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ اگر دوست ہو تو پھر سامنے آؤ ہمارے۔ نوجوان نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوری دوستوں، اگر میں چاہوں بھی تو تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ میری اپنی آنکھیں جب میرا وجود نہیں تو دیکھ کیسے سکتی ہیں؟ تو میں اپنا وجود تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تم سب بھی اسی آدمی کے قلم سے لکھے گئے کردار ہو، یعنی کہ ایرک کے۔ اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھے اس بیہودہ انداز میں تصوراتی بنایا ہے۔ تمہارا دشمن نہیں ہوں میں، وہ آدمی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے تو تم پر احسان کیا ہے، تمہیں کتابوں سے آزاد کر کے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہال میں آواز مسلسل گونج رہی تھی اور دونوں بیت کی چھڑی کی طرح کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تو وہ تم ہو جس نے ہمیں تصوراتی کردار بنایا ہے؟ کمورا نے جان ایرک کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں ہی ہوں، میں نے آپ کا کردار بنایا ہے، جان ایرک نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تو تم نے پھر ہمیں کتابوں میں قید کیوں کر رکھا؟ برنز نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے ایسا کیا، مگر کیا کرتا، ایسا کرنا ہی پڑا کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی کتابی کردار اس دنیا میں آئے اور تباہی مچائے۔ جان ایرک نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں کتابی کردار نہیں ہوں، کمورا نے زور سے چیخ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ہیلر کچھ سمجھتا کہ جان ایرک نے یک کھلی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ہیلر بھی اس کے پیچھے کودا اور آخری حصے کی حرکت میں آ گیا، اور اس نے بھی جان کی تقلید میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ دونوں گیٹ کی طرف سرپٹ دوڑے جاتے۔ جو ہی انہوں نے گیٹ کراس کیا، ان کے سامنے ایک کار رکی۔ جب ہیلر کی نظر اس کار کے ڈرائیور پر پڑی تو وہ دیکھتی ہی رہ گیا۔ وہ ایک 19 یا 20 سال کی لڑکی رہی ہوگی جو جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی، اور اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جیسے کہ ہر کہانی میں نہیں ہوتی۔ جان ایرک اتنی دیر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ آخر وہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نے چلا کر کہا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے چھوڑو، کار چلاؤ، ویسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، جان ایرک نے تیز لہجے میں کہا۔ تو اتنے میں ہیلر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈریگن بنگلے کی دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا اور عمارت کی در و دیوار اس کی
سر ضربوں سے پاش پاش ہو رہی تھی۔ لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لڑکی نے دونوں کو مخاطب کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، جان ایرک نے کوٹ پر سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ لڑکی نے بیک میرر سے ہیلر کو دیکھا جو اس کے پرکشش چہرے میں بری طرح کھو چکا تھا۔ چونک اٹھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، ہیلر نے جلدی سے کہا تو لڑکی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسے آپ کا بہت شکریہ محترمہ، آپ نے ہم دو مصیبت زدہ لوگوں کی فوراً مدد کی، ہیلر نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ انتظار کیجیے نیکسٹ پارٹ کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔